بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم خبروں اور تجزیوں کے ساتھ حاضر خدمت۔ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا آج، اور اس میں جو فیصلے ہیں وہ آپ تک پہنچ گئے ہوں گے، لیکن یہ فیصلے کیا امپیکٹ ڈالیں گے اور اب آگے کیا ہوگا، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ جسٹس امین الدین کو سربراہ بنا دیا گیا ہے آئینی بینچ کا، 7 ممبر یہ بینچ ہے، اور جو باقی 6 ممبرز ہیں ان میں جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ، حسن اظہر رضوی صاحب، نعیم اختر افغان صاحب، ان کو شامل مسرت ہلالی صاحبہ، ان کو شامل کیا گیا، اور یہ 7 ممبر یہ بینچ ہے۔ امین الدین وہ جج ہیں جنہوں نے جو مخصوص نشستوں والا کیس تھا اس میں پی ٹی آئی کو نشستیں نہیں دی تھیں، بلکہ ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ جو اکثریتی فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد نہ کیا جائے، اور ان کے خلاف درخواست پڑی ہوئی ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں مس کنڈکٹ کی۔ لیکن آج سپریم جوڈیشل کونسل میں ناٹ کونسل سوری جوڈیشل کمیشن میں 12 ممبرز تھے، اور اس میں پھر 5-7 سے یہ فیصلہ ہوا۔ اس میں جسٹس یحییٰ فریدی، جسٹس منیب، جسٹس منصور، اور 2 جو پی ٹی آئی کے عمر ایوب صاحب تھے اور دوسرے جو ان کے شبلی فراز صاحب تھے، انہوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا۔ ان کی طرف سے یہ تجویز تھی کہ تمام جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان پر مشتمل ایک آئینی بینچ بنا دیا جائے جو سارے معاملات کو دیکھے، لیکن حکومت نے اس کی مخالفت کی۔ امین الدین صاحب ان کے ساتھ گئے، تو اٹارنی جنرل بھی دوسری طرف تھے، لاء منسٹر بھی تھے، اختر حسین بھی تھے، اور انہوں نے پھر فاروق ایچ نائک بھی تھے، اور جو پیپلز پارٹی کے جو لوگ تھے نون لیگ کے تھے اس میں، تو انہوں نے 7-5 سے یہ فیصلہ آ گیا۔ اب کیا چوائسز ہیں، ویئر ڈو سپریم کورٹ سٹینڈز؟ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہوگا کہ جسٹس منیب اختر اور منصور علی شاہ صاحب نے یہ کہا تھا یحییٰ فریدی صاحب سے پروسیجر اینڈ پریکٹس کمیٹی کی میٹنگ میں کہ آپ ایک فل کورٹ بنا دیں، لیکن یحییٰ فریدی صاحب نے نہ اس پر عمل درآمد کیا، اور دوسرا انہوں نے جو یہ کہا گیا تھا کہ منٹس جو ہیں وہ اپلوڈ کیے جائیں، وہ بھی اپلوڈ اس وقت نہیں کیے گئے، نہ کیس لگایا گیا۔ بعد میں خیر وہ منٹس اپلوڈ ہو گئے، لیکن اب آج اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یحییٰ فریدی صاحب جو چیف جسٹس ہیں پاکستان کے، ان کا سٹیٹس امین الدین صاحب سے کم ہے، کیونکہ امین الدین سینئر جج ہیں آئینی بینچ کے، اور تمام جو آئینی معاملات ہیں وہ یہ بینچ سنے گا۔ یحییٰ فریدی صاحب کا سٹیٹس اور باقی جو ججز کا سٹیٹس ہے، اٹ ہیز بین ریڈیوس ٹو اے میجسٹریٹ ایکچولی۔ جو یہ مالی معاملات ہوں گے، لوگوں کی نوکریوں کے معاملات ہیں اور دوسرے معاملات ہیں، یہ اس کو وہ دیکھیں گے۔ یحییٰ فریدی صاحب نے ایسا کیوں کیا؟ فل کورٹ کیوں نہیں بنایا انہوں نے؟ یا ابھی بھی ان کے پاس چوائس ہے، وہ بنا سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ آج جو نئی لیجسلیشن ہوئی ہے اس کے تحت یہ ہوا کہ جو پروسیجر اینڈ پریکٹس کمیٹی ہے اس میں بھی اب ایک منصور شاہ صاحب ممبر ہوں گے جو سینئر جج ہیں، اور چیف جسٹس اس کے ممبر ہوں گے یحییٰ فریدی صاحب، اور آئینی بینچ کے سربراہ امین الدین۔ منیب صاحب وہاں سے نکل گئے۔ اچھا، اب جو آئینی بینچ ہے اس میں بھی کیونکہ سینئر موسٹ لوگوں کو نہیں رکھا گیا، تو اطہر من اللہ صاحب، شاہد وحید صاحب اور منیب اختر صاحب اس سے فارغ ہو گئے، تو یہ بینچ دوسرا بنا دیا گیا۔ یہ بنیادی طور پر ایک جوڈیشل کو ہے، یعنی سپریم کورٹ کو برباد جو کیا جا سکتا تھا اس سے زیادہ بہتر طریقہ نہیں تھا، اور اس میں ججز کے جو اپنے اختلافات، ان کی اپنی خواہشات کو سامنے رکھا گیا۔ یہ جج اگر اپنی ذاتیات سے بالا تر ہو کر سوچتے، مثلا یحییٰ فریدی صاحب اگر یہ سوچتے کہ یہ عدالت ہے، سپریم کورٹ ہے، تو اتنے دنوں سے بنے ہوئے ہیں فل کورٹ بنا کے وہ جو جوڈیشل ریویو ان کی جو اپنی اوریجنل جورسڈکشن تھی اس آئینی ترمیم کا جائزہ لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے مناسب نہیں سمجھا۔ وہ چلے گئے لاہور، چلے گئے وہاں پر ایک میٹنگ بلا لی، ختیجہ شاہ کو بلا لیا، اور وہاں پر جیل ریفارمز کی باتیں انہوں نے شروع کر دیں، اور یہاں پر منیب اختر صاحب اور جو منصور شاہ صاحب ہیں ان کی ریکمنڈیشنز کو بھی نظر انداز کیا۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، یہ انکنفرم رپورٹ ہے، کہ شاید یحییٰ صاحب کو یہ امید تھی کہ آئینی بینچ کے سربراہ بھی وہی بنیں گے، کیونکہ قانون میں کوئی اس کی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن
اگر انہیں یہ کہا بھی گیا تھا کہ وہ آئینی بینچ کے سربراہ بنیں گے، تو آج جس وقت یہ معاملہ شروع ہوا تو اب وہ آئینی بینچ کے سربراہ نہیں ہیں، وہ ایک ٹوتھ لیس چیف جسٹس ہیں، اور ان کے پاس جو پاکستان کے لوگوں کے جو مسائل ہیں، جو آئینی قانونی جو مسائل ہیں، مثال کے طور پر فارم 47 کیا ہے، فارم 45 کیا تھا، الیکشن کمیشن نے کیا کیا، دھاندلی ہوئی یا نہیں ہوئی، کہاں پر خلاف ورزی کی گئی، الیکشن کمیشن کے کیا اختیارات تھے، جو ٹریبیونلز بنائے گئے الیکشن کمیشن کی طرف سے، وہ ٹریبیونلز میں کیا ریٹائرڈ جج ہوں گے یا حاضر سروس جج ہوں گے، یا جو ہائی کورٹ کے جو اختیارات ہیں چیف جسٹس کے الیکشن ٹریبیونلز کے حوالے سے، وہ ان کو ان پر کوئی کمپرومائز ہوا یا نہیں ہوا. یہ سارے وہ معاملات ہیں جو آپ کی ہماری زندگی سے بہت زیادہ جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ جو 8 فروری کا الیکشن تھا اس کے اندر جو ساری کمپلینٹس ہیں کہ اس میں دھاندلی ہوئی، اس میں ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہوئی، اس میں سیکنڈر کو پروپوزرز کو اغوا کیا گیا، لوگوں سے زبردستی پریس کانفرنسز کروائی گئیں، کیا وہ ممبر ہیں یا نہیں ہیں، اور یہ جو فلور کراسنگ ہوئی ہے اب اس کے بعد، تو یہ جو سارے معاملات ہیں قانونی آئینی، اب یہ وہ بینچ سنے گا. تو کیا سنیں گے یحییٰ افریدی صاحب اور کیا سنیں گے جو باقی سینئر ججز ہیں؟ بالکل ان کو ایک طرف جو ہے وہ اٹھا کے پھینک دیا گیا ہے. اور یہ جو سپریم کورٹ ہے، دیکھیں افتخار چودھری صاحب جو تھے ان کے اوپر بہت سارے اعتراضات ہیں، وہ بھی ایک اپنی طرح کے جج تھے، لیکن یہ بات طے ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ریٹ جو ہے اس کو اسٹیبلش کیا. باقی ججز نے اپنے تئیں جو کچھ بھی کیا، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو تاریخ یاد رکھے گی. بڑا گھنونا کردار تھا ان کا، ایک مکروہ کردار تھا ایز اے چیف جسٹس آف پاکستان. انہوں نے وہ جو ساری کورٹ کی ریٹ تھی، جو کورٹ کے اختیارات تھے، وہ انہوں نے اس حکومت کے حوالے کر دیا اپنی ایکسٹینشن کے چکر میں. یحییٰ افریدی صاحب کے پاس ایک موقع تھا کہ اس میں وہ انہوں نے شروع میں اقدامات بھی کیے، وہ جو منصور شاہ صاحب کے ریسرچرز کو واپس بلایا، ان کو تنازعہ کمیٹی کا چیف بنایا، پروسیجر کمیٹی میں منیب کو واپس لے کے آئے. لیکن جب اس پروسیجر کمیٹی نے یہ کہا کہ آپ فل کورٹ بلائیں، تو یحییٰ افریدی صاحب بھی اس وقت آنکھیں بند کر کے ایک سائڈ پہ ہو گئے. اور اب آج اس سپریم کورٹ کا جو سٹیٹس ہے، جو باقی ججز ہیں ریڈیوس ٹو زیرو، میجسٹریٹ سے زیادہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. اور یہ ٹوتھ لیس سپریم کورٹ ہے اور ٹوتھ لیس چیف جسٹس ہیں. اور جو آئینی بینچ ہے وہ تو حکومت بیٹھی ہے، اس میں جمال خان مندوخیل ہوں یا نعیم اختر افغان ہوں یا مسرت ہلالی صاحبہ ہوں یا یہ امین الدین صاحب ہیں، یہ ایک ربڑ سٹیمپ ہیں. انہوں نے ابھی تک جو فیصلے کیے ہیں، ہر فیصلے میں یہ قاضی صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا جس سے جوڈیشری کی عزت میں کوئی اضافہ ہوا ہو یا لوگوں کو حقوق ملے ہوں. اب چیف جسٹس آف پاکستان کی میٹنگ ہے ATC ججز کے ساتھ. مجھے نہیں پتا وہ ATC ججز ان کی کتنی بات سنیں گے. اور سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہے 8 تاریخ کو. 5 ججز ہیں، ان میں یحییٰ افریدی صاحب ہیں، اس کے سربراہ منصور علی شاہ صاحب ہیں، اور منیب اختر صاحب ہیں پشاور ہائی کورٹ کے چیف جج ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اس کے ممبر ہیں. ساتھ امین الدین صاحب بھی اس بینچ میں شامل ہیں. اب مس کنڈکٹ کی بہت ساری درخواستیں ہیں. کیا کرتے ہیں اس میں یحییٰ افریدی صاحب؟ کیا کچھ معاملہ درست کرنے کی کوشش کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن آج کا دن جو ہے وہ ایک بہت ہی اس لحاظ سے پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں ایک برا دن ہے کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان اپنی جو اس کی طاقت تھی، جو ٹرائیکاٹمی آف پاور کا جو کانسیپٹ دیا تھا آئین پاکستان نے، اس کو ہوا میں اڑا دیا گیا عملی طور پر. اور چیف جسٹس آف پاکستان ایک ٹوتھ لیس چیف جسٹس ہیں اور ایک سینئر جج جو آئینی بینچ کا سربراہ ہے، جس کے بارے میں یہ شہرت ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ یوں ہیں اور حکومت نے ہی انہیں ووٹ دے کے بنایا. ان کے پاس سارا اختیار ہے. اجازت اگلی ویڈیو تک. اللہ نگہبان.